نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر منگل کے دن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے منگل کے دن کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے اندر جو گائے ذبح کی گئی تھی، بنی اسرائیل نے جو گائے ذبح کی تھی، اس کا ہم نے آج ذکر ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس گائے کو بھی منگل کے دن ہی ذبح کیا گیا تھا۔ معاملہ اس طرح تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا آمیل۔ یہ شخص امیر تھا، مالدار تھا، اس کے پاس کافی مقدار میں دولت تھی۔ تو اس شخص کو اس کے چاچا زاد بھائی نے قتل کر دیا۔ تو جب قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھایا اور دوسری بستی والے جو تھے ان کے دروازے پر اس کی لاش کو ڈال دیا۔ صبح کو اٹھ کر یہ خود مدعی بن گیا اور ان سے اس کے خون کا مطالبہ کیا، یعنی کہ دیت کا مطالبہ کیا اور اس کے خون کا بدلہ لینا چاہا ان سے۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو جس بستی میں اس لاش کو ڈالا گیا، اس بستی والے لوگ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ ہم نے یہ قتل نہیں کیا، ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت جو ہے وہ ظاہر فرما دیں، تاکہ پتہ چل جائے اس بندے کا قاتل کون ہے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، اور جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، بریک لگاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت کو ظاہر فرما دے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کی قبر کو مارو، وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہونے کے بعد بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا، تعجب کیا کہ عجیب بات ہے، معاملہ قاتل اور مقتول کا ہے اور درمیان میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ گائے ذبح کرو، گائے کا کیا تعلق ہے؟ تو وہ تعجب میں پڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمایا اب گائے ذبح کرو اور تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہنے لگی قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کوئی تمہارے ساتھ مذاق نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور مذاق کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی شان مبارکہ نہیں ہے۔ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، اللہ کے نبیوں کی شان نہیں ہے کہ وہ مذاق کریں۔ المختصر یہ کہ بنی اسرائیل نے جس وقت دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ ہم نے گائے ذبح کرنی ہے اور گائے کا ٹکڑا ہم نے مقتول کی قبر کو لگانا ہے، اس نے پھر زندہ ہو کر بتانا کہ کس نے مجھے قتل کیا، تو ان کی نیت نہیں تھی گائے ذبح کرنے کی، تو انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے کہ اے موسیٰ علیہ السلام گائے کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کتنی عمر کی ہو، کس طرح کی ہو، یعنی کہ اس کے اوصاف انہوں نے پوچھنے شروع کر دیے۔ علماء نے لکھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم سوال نہ کرتی اور اس معاملے کے اندر بحث نہ کرتی تو جو بھی گائے وہ ذبح کرتے اور اس کا ٹکڑا مقتول کی قبر کو مارتے تو وہ مقتول زندہ ہو جاتا اور ان کا معاملہ حل ہو جاتا، لیکن اس معاملے کے اندر انہوں نے بحث کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس معاملے کو وضاحت کے ساتھ اور گائے کی صفات بھی اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی، سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔
اور سورہ بقرہ کا نام بھی اسی گائے کی نسبت سے رکھا گیا. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گائے ہے کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ اوسر ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے. اب دوبارہ انہوں نے سوال کیا، بولے کہ اپنے رب سے دعا کیجیے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے. تو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت اچھی ہے، دیکھنے والوں کے لیے خوشی دیتی ہے. بولے اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم راہ پہ آ جائیں گے. کہا وہ فرماتے ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے، جس میں کوئی داغ نہیں. بولے آپ بات ٹھیک لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. تو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی ذبح کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن جب اس کے اوصاف بھی گائے کے بیان کر دیے گئے، اس کی تمام چیزیں بیان ہم نے کر دی، تو وہ ذبح کرنے والے معلوم نہیں ہوتے تھے. اب ان کو گائے ذبح کرنا ان کے لیے ضروری تھا. اب معاملہ یہ پیش آیا کہ جب بنی اسرائیل کو گائے کے بارے میں تمام اوصاف کی معلومات مل چکی تو انہوں نے گائے کو تلاش کرنا شروع کیا. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، صالح تھا. تو جس وقت اس کو موت آنے لگی تو اس نے ایک چھوٹی عمر کی بچیا، گائے کی بچیا اس نے جنگل کے اندر چھوڑی. اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اس نے اس گائے کی بچیا کو جنگل کے اندر چھوڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں دیا اور کہا کہ یا اللہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا یہ بچیا میں اس کے لیے چھوڑ رہا ہوں اور تیری بارگاہ میں اس کو بطور امانت پیش کر رہا ہوں، اور جب میرا بچہ نوجوان ہو جائے گا اس کو واپس لے جائے گا. تو جس وقت وہ نوجوان جوان ہو گیا، وہ بچہ جوان ہو گیا، اس کے والد کا وصال ہو گیا، تو اس کی والدہ نے اس کو بتایا کہ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پہ تیرے باپ نے تیرے لیے ایک گائے کی بچیا چھوڑی تھی اور اس کو جا کر لے کر آؤ، کیونکہ تیرے باپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں اس کو دیا تھا تیرے لیے. تو جس وقت وہ نوجوان وہاں پہ پہنچا اور ماں نے اس کو اس کا کلر بھی بتایا، اس کے اوصاف بھی بتایا بھی یہ اس کا کلر ہے، اس طرح کی وہ ہوگی. جس وقت وہ نوجوان وہاں پہ پہنچا جنگل میں، اس نے اس بچیا کو پہچان لیا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا. تو وہ گائے کی بچیا جو تھی وہ فوراً اس نوجوان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، کیونکہ اب وہ گائے بن چکی تھی. تو یہ نوجوان اس کو لے کر اپنی والدہ کی خدمت میں لایا اور والدہ نے کہا کہ اس کو جا کر بازار میں اس کو فروخت کر کے اور 3 دینار میں اس کو فروخت کرنا ہے، اور ساتھ یہ شرط لگائی کہ جب سودا طے ہو جائے تو پھر مجھ سے اجازت لینی ہے، پھر اس کو آگے فروخت کرنا ہے. تو نوجوان جب بازار میں پہنچا تو بازار میں ایک شخص ملا، تو اس نے اس کی قیمت پوچھی کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی گائے کی قیمت کیا ہے. نوجوان نے بتایا کہ اس کی قیمت 3 دینار ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو میں 6 دینار میں خریدوں گا. نوجوان نے کہا کہ 6 دینار میں اگر خریدنی ہے تو میں اپنی والدہ سے اجازت لے لوں اور پھر تمہیں اس کو دوں گا، ورنہ میں اس کو میں نے نہیں دینا. تو جس وقت 6 دینار قیمت لگی وہ نوجوان گھر لوٹا اور گھر آ کر اپنی والدہ کو بتایا کہ 6 دینار اس کی قیمت لگی ہے اور بندہ 6 دینار دینا چاہتا ہے. ساتھ اس نے شرط یہ لگائی اپنی والدہ کو نہیں بتانا، میں نے یہ اس کو گائے نہیں دی. تو جب ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا دن آیا، تو دوسرے دن جب وہ نوجوان اپنی اس گائے کو لے کر اس کو بازار کے اندر گیا تو پھر وہ شخص ملا، اس نے اس کی قیمت اس ٹائم 12 دینار لگائی. اس کی قیمت 12 دینار لگائی اور ساتھ شرط یہ لگائی کہ اپنی والدہ کو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. اس نوجوان نے کہا کہ میری والدہ نے شرط لگائی تھی کہ جب سودا طے ہو جائے تو پھر مجھ سے اجازت لینی ہے، پھر اس کو فروخت کرنا ہے. تو میں تمہیں 12 دینار میں نہیں دے سکتا اپنی مرضی کے ساتھ، بلکہ اپنی والدہ کی مرضی کے ساتھ میں تمہیں یہ گائے دوں گا. فرشتے نے 12 دینار قیمت اس گائے کی لگائی اور کہا کہ شرط یہ ہے کہ اپنی والدہ کو اس کے بارے میں خبر نہیں دینی. نوجوان نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر اس کو فروخت نہیں کر سکتا. تیسرے دن نوجوان واپس آ گیا
تو چوتھے دن جب جانے لگا تو والدہ جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک برگزیدہ خاتون تھی، صالحہ خاتون تھی، تو وہ سمجھ گئی یہ جو قیمت لگانے والا شخص ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہے۔ تو اس نے والدہ نے کہا اپنے نوجوان بیٹے کو کہ اب جب بازار میں جانا تو جب وہ شخص آیا تو اس کو کہنا یہ بتاؤ اس کو آپ فروخت کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور ہمیں یہ فروخت کرنے دینی ہے کہ نہیں کرنے دینی۔ تو جب وہ نوجوان وہاں پہ بازار کے اندر پہنچا، وہ شخص آیا دوبارہ، تو اس نوجوان نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ یہ گائے ابھی فروخت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ہمیں کرنے دینی ہے یا نہیں کرنے دینی؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ گائے ذبح نہیں بلکہ فروخت نہیں کرنی ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھو، بنی اسرائیل اس گائے کو لینے آئیں گے اور اس کی قیمت یہ ہے کہ ان کو یہ کہنا ہے کہ اس کی کھال میں سونا اور چاندی بھر کے دو، اس کی گائے کی قیمت ہے۔ نوجوان وہ گھر لے گیا اور اس نے جا کے اپنا سارا معاملہ اپنی والدہ کو بیان کیا۔ تو بنی اسرائیل گائے ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے اس گائے کے بارے میں گفتگو کی کہ ہم نے یہ گائے خریدنی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس کی والدہ نے اور اس نوجوان نے اس گائے کی قیمت یہ لگائی کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کے چمڑے کے اندر سونا اور چاندی بھر کے تم لوگوں نے دینی ہے۔ تو وہ گائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی گئی۔ تو بنی اسرائیل نے اس کی کھال کے اندر سونا اور چاندی بھر کے نوجوان کو اس کی قیمت ادا کی اور اس گائے کو ذبح کیا۔ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اس مقتول کی قبر پر لگایا تو وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے کسی اور نے نہیں قتل کیا بلکہ میرے اس چاچا زاد بھائی نے مجھے قتل کیا ہے۔ یعنی جو بھی وہ معاملہ تھا وہ سارا کا سارا معاملہ سامنے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے حقیقت کو سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے اس گائے کے ٹکڑے کے ساتھ اس مقتول کو زندہ کیا۔ اس مقتول نے بتا دیا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا، میرے چاچا زاد بھائی نے قتل کیا، کسی اور نے مجھے قتل نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے اس حقیقت کو کھول دیا اور یہ معاملہ حل ہو گیا۔ اس واقعے کے اندر جو ہم نے بات سیکھی وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و کرام عطا فرماتا ہے۔ وہ نوجوان فرما بردار تھا، باپ کا بھی فرما بردار تھا، ماں باپ کا دونوں کا فرما بردار تھا، تو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے اس کو بے انتہا اس گائے کی قیمت عطا فرمائی۔ اسی طرح اگر جو بھی ماں باپ کا فرما بردار ہو دنیا میں، اللہ کریم اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور اللہ کریم اس کو آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔